ملتان کی تپتی دوپہروں میں جب لو چلتی تھی تو زوار کی حویلی کے اونچے دلان ٹھنڈے رہتے تھے۔ اس حویلی کی روایت تھی کہ یہاں کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا اور کبھی کوئی دل اداس نہیں رہتا تھا۔ زوار خان، جو کہ علاقے کا ایک معتبر نام تھا، اپنی وجاہت اور ثقافت کے لیے جانا جاتا تھا، لیکن اس حویلی کے اندر ایک ایسا دکھ پل رہا تھا جس کی تپش باہر کی لو سے زیادہ شدید تھی۔ عفت اس حویلی میں 9 سال پہلے آئی تھی۔ وہ جب آئی تھی تو اس کے کہکے حویلی کے در و دیوار میں رس کھول دیتے تھے۔ زوار اس کی ایک مسکراہٹ پر اپنی زمینیں قربان کرنے کو تیار رہتا تھا۔ وہ دونوں شام کو حویلی کی وسیع چھت پر بیٹھتے جہاں سے دور تک پھیلے ہوئے آموں کے باغات نظر آتے تھے۔ عفت اکثر کہتی تھی، زوار، یہ زندگی کتنی خوبصورت ہے نا؟ اور زوار اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر کہتا، تم ہو تو سب خوبصورت ہے، لیکن وقت ایک بے رحم منصف ہے۔ شادی کے 5 سال گزرے تو لوگوں کی نظریں عفت کے چہرے سے ہٹ کر اس کے پیٹ پر ٹکنے لگیں۔ پہلے پہل تو زوار نے لوگوں کو خاموش کرایا، لیکن جب اس کی ماں بی بی جان نے مصلہ بچھا کر رونا شروع کیا تو زوار کے مضبوط اعصاب بھی جواب دینے لگے۔ ایک دن جب عفت باورچی خانے میں بی بی جان کے لیے خاص طور پر ان کی پسند کا ساگ بنا رہی تھی، بی بی جان وہاں آئی اور چولہے کی آگ کی طرح دہکتے لہجے میں بولی، عفت، اس سالن میں نمک کم ہو تو میں کھا لوں گی، لیکن اس گھر میں جو سناٹا ہے اسے میں کیسے ہضم کروں؟ زوار کا بچپن ان دالانوں میں دوڑتے گزرا۔ اب وہ خود جوان ہو گیا ہے، مگر اس کے اپنے گھر میں کوئی بچہ نہیں دوڑتا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ زوار کا نام مٹ جائے؟ عفت کے ہاتھ سے ڈوئی گر گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بی بی جان، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں نے کوئی کسر تو نہیں چھوڑی۔ اللہ کے ہاتھ میں سب ہے، مگر اللہ نے مرد کو راستہ بھی دیا ہے۔ بی بی جان نے اپنا آخری مہرہ کھیلا۔ اگر زمین بنجر ہو جائے تو کسان اسے چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ دوسری زمین تلاش کرتا ہے۔ عفت کو سب سے زیادہ تکلیف تب ہوئی جب اس نے محسوس کیا کہ زوار اب اس سے نظریں چرانے لگا ہے۔ وہ زوار جو پہلے آفس سے آتے ہی عفت کو پکارتا تھا، اب خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ ایک شام عفت نے ہمت کر کے زوار کا ہاتھ تھاما اور کہا، زوار، کیا آپ بھی وہی سوچتے ہیں جو بی بی جان کہتی ہیں؟ زوار نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ پرانی تپش نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی سرد مہری تھی۔ عفت، میں تھک گیا ہوں۔ ہسپتالوں کی رپورٹیں، لوگوں کے تانے اور ماں کی خاموش بددعائیں۔ مجھے میرا وارث چاہیے۔ میں ایک مرد ہوں، میرا ایک نام ہے، ایک جائیداد ہے، یہ سب کس کے لیے ہے؟ عفت کا جی چاہا کہ وہ چیخ کر کہے کہ کیا وہ صرف ایک وارث پیدا کرنے والی مشین تھی؟ کیا ان 9 سالوں کی محبت کی کوئی قیمت نہیں تھی؟ لیکن وہ خاموش رہی۔ اسے بچپن سے سکھایا گیا تھا کہ عورت کا اصل زیور اس کا صبر ہے۔ پھر وہ منحوس شام آئی جب حویلی میں روشنیوں کا انتظام ہونے لگا۔ عفت کو بتایا گیا کہ زوار کی شادی اس کی کزن رائمہ سے طے پا گئی ہے۔ رائمہ، جو عفت سے عمر میں چھوٹی تھی اور جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت ضدی ہے۔ نکاح کی رات عفت کو ایک پرانے کمرے میں بھیج دیا گیا تاکہ وہ مہمانوں کے سامنے نہ آئے۔ اس نے کھڑکی کی جالی سے دیکھا، زوار شیروانی پہنے، سر پر کلا سجائے، بالکل ویسا ہی لگ رہا تھا جیسا 9 سال پہلے عفت کے نکاح میں لگا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ تب اس کی آنکھوں میں عفت کے لیے خواب تھے اور آج ان میں عفت کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ جب قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا اور ایجاب و قبول کی آوازیں عفت کے کانوں میں پڑیں تو اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے سینے پر بھاری پتھر رکھ کر چلا گیا ہو۔ اس نے اپنا دوپٹہ دانتوں تلے دبا لیا تاکہ اس کی چیخیں باہر نہ نکل سکیں۔ حویلی کی فضا اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ شادی کے ہنگامے تھم چکے تھے، لیکن ان ہنگاموں کے پیچھے جو خاموشی عفت کے حصے میں آئی تھی وہ اس کے وجود کو دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی۔ رائمہ، جو اب اس گھر کی نئی ملکہ بن کر آئی تھی، اپنے ساتھ صرف اپنا سامان نہیں بلکہ ایک ایسا غرور بھی لائی تھی جس نے عفت کی رہی سہی عزت کو خاک میں ملا دیا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو حویلی کے دلان میں رائمہ کے کہکے گونجنے لگے۔
بی بی جان نے سونے کے کنگن رائما کے ہاتھوں میں پہناتے ہوئے کہا، بیٹی، اب اس گھر کی لاش تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں بس ایک چراغ چاہیے جو اس حویلی کے اندھیروں کو دور کر دے۔ عفت جو کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی، ان باتوں کو سن کر اپنے آنسوؤں کو حلق میں اتار رہی تھی۔ رائما کچن میں آئی تو اس کے بھاری جوڑوں کی چھن چھن عفت کے دل پر ہتھوڑوں کی طرح لگی۔ اوہ، تو آپ ہیں عفت آپا، رائما نے تنک کر کہا۔ بی بی جان بتا رہی تھیں کہ آپ کو کھانا بنانے کا بہت شوق ہے۔ اچھی بات ہے، ویسے بھی اب فارغ بیٹھ کر آپ کریں گی بھی کیا؟ میں تو ان کاموں کے لیے نہیں بنی۔ زوار مجھے شہر لے جانے کا وعدہ کر چکے ہیں۔ عفت نے سر اٹھا کر رائما کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر وہ معصومیت نہیں تھی جو عفت کے پاس تھی، بلکہ ایک ایسی چمک تھی جو دوسروں کو جھلسانے کی طاقت رکھتی تھی۔ عفت نے دھیمی آواز میں جواب دیا، ناشتہ میز پر لگ چکا ہے، تم جا کر لو۔ زوار جو کبھی عفت کی آہٹ پر بے چین ہو جاتا تھا، اب اسے دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتا۔ ایک رات عفت نے ہمت جمع کی اور زوار کے کمرے، جو اب رائما کا تھا، کے باہر کھڑی ہو گئی۔ اسے کچھ کہنا تھا، اسے بتانا تھا کہ اس کا دل پھٹ رہا ہے۔ دروازہ کھلا اور زوار باہر نکلا۔ عفت کو سامنے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو عفت؟ زوار کا لہجہ اتنا سپاٹ تھا کہ عفت کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ زوار، میں بس یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا میری کوئی خطا ہے؟ آپ مجھ سے بات تک نہیں کرتے۔ زوار نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ دیکھو عفت، رائما کو میری توجہ کی ضرورت ہے۔ وہ اس گھر میں نہیں ہے، اور رہی بات تمہاری، تو تمہیں سب کچھ مل تو رہا ہے۔ اب مجھ سے وہ پرانی توقعات مت رکھو۔ یہ کہہ کر زوار آگے بڑھ گیا۔ عفت وہیں دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے 9 سال کی محبت اس ایک جملے میں دفن ہو گئی ہے۔ معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ جب بڑے اپنی نظریں پھیر لیں تو چھوٹوں کی زبانیں کھل جاتی ہیں۔ حویلی کی پرانی ماسی بختو جو کبھی عفت کے ہاتھ چوما کرتی تھی، اب وہ بھی رائما کی خوشامد میں مصروف تھی۔ ماسی، وہ بڑی بیگم عفت سے کہو کہ میرے کپڑے استری کر دے، رائما نے بلند آواز میں کہا۔ بختوں نے عفت کے پاس آ کر کہا، بی بی جی، اب حالات بدل گئے ہیں، چھوٹی بیگم کا کہنا مان لیں تو اچھا ہے، ورنہ بی بی جان ناراض ہوں گی۔ عفت نے چپ چاپ کپڑے اٹھا لیے۔ وہ عورت جو کبھی اس حویلی کی مختار تھی، اب اپنی ہی رکیب کے کپڑے استری کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اس کی آنکھوں کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک زندہ لاش بن چکی ہے۔ کچھ دن بعد حویلی میں ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا گیا تاکہ برادری کو نئی بہو سے ملوایا جا سکے۔ عفت نے سوچا کہ شاید آج اسے بھی کچھ عزت ملے۔ اس نے اپنا ایک پرانا ریشمی جوڑا نکالا اور تیار ہونے لگی۔ ابھی وہ آئینہ دیکھ ہی رہی تھی کہ بی بی جان کمرے میں داخل ہوئیں۔ یہ تم کیا کر رہی ہو عفت؟ انہوں نے سختی سے پوچھا۔ بی بی جان، میں بھی باہر مہمانوں میں جانا چاہتی ہوں، عفت نے معصومیت سے کہا۔ پاگل مت بنو، آج سب کی نظریں رائما پر ہیں۔ اگر تم وہاں گئی تو لوگ پھر وہی پرانی باتیں شروع کر دیں گے۔ بانج عورت کا سایہ نئی بہو پر پڑنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ تم یہیں کمرے میں رہو، کھانا تمہیں یہیں بھجوا دیا جائے گا۔ بی بی جان کے یہ الفاظ عفت کے لیے موت کا پروانہ تھے۔ اس نے وہ ریشمی جوڑا اتارا اور ایک سادہ سا سوتی سوٹ پہن کر چائے نماز پر بیٹھ گئی۔ باہر ڈھولک کی تھاپ اور خوشیوں کے گیت گونج رہے تھے، اور اندر ایک عورت اپنے وجود کی کرچیوں کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رائما صرف مغرور ہی نہیں بلکہ مکار بھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جب تک عفت اس گھر میں ہے، وہ زوار کے دل پر مکمل قبضہ نہیں کر سکتی۔ اس نے زوار کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ زوار، مجھے عفت آپا سے ڈر لگتا ہے۔ وہ جس طرح مجھے دیکھتی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ میرے اور ہمارے ہونے والے بچے کے بارے میں کچھ برا سوچ رہی ہیں۔ زوار نے اسے تسلی دی۔ نہیں رائما، وہ ایسی نہیں ہے۔ آپ اسے نہیں جانتے زوار، عورت جب حسد میں جلتی ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ حویلی کے در و دیوار اب عفت کے لیے اجنبی ہوتے جا رہے تھے۔ جس گھر کے ایک ایک کونے کو اس نے اپنی محبت سے سینچا تھا، اب وہاں کی ہوا بھی اسے اپنے لیے اجنبیت اور نفرت محسوس ہوتی تھی۔
رائما نے آہستہ آہستہ حویلی کے نظام پر اپنی گرفت اتنی مضبوط کر لی تھی کہ اب بی بی جان بھی اس کی مرضی کے بنا قدم نہیں اٹھاتی تھیں۔ ایک دوپہر جب سورج سوا نیزے پر تھا، حویلی میں اچانک چیخو پکار مچ گئی۔ رائما اپنے کمرے کے فرش پر تڑپ رہی تھی اور زوار بدحواس سا اس کے پاس بیٹھا تھا۔ زوار، میرے پیٹ میں شدید درد ہے، مجھے لگتا ہے عفت آپا نے جو شربت مجھے دیا تھا اس میں کچھ تھا، ان کی نظریں، ان کا لہجہ، وہ مجھے جیتا نہیں دیکھنا چاہتی۔ رائما نے ہانپتے ہوئے جھوٹ کا ایسا جال بنا جس میں سچائی کہیں دم توڑ گئی۔ بی بی جان توڑتی ہوئی آئیں۔ میں نہیں کہتی تھی زوار، حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ عفت سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ اس گھر میں خوشیاں آ رہی ہیں۔ عفت جو باورچی خانے میں سب کے لیے دوپہر کا کھانا تیار کر رہی تھی، شور سن کر کمرے کی طرف بھاگی۔ کیا ہوا رائما، کیسی ہو؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ زوار نے مڑ کر عفت کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ غصہ تھا جو عفت نے 9 سالوں میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے عفت کا بازو اتنی زور سے پکڑا کہ عفت کے منہ سے سسکی نکل گئی۔ تم نے اسے کیا دیا تھا عفت؟ بولو۔ زوار دھاڑا۔ میں نے تو صرف ارکے گلاب دیا تھا کیونکہ اسے گرمی لگ رہی تھی، عفت نے کانپتے ہوئے جواب دیا۔ جھوٹ مت بولو۔ زوار نے ایک زوردار تماچا عفت کے چہرے پر دے مارا۔ عفت دیوار سے جا ٹکرائی، اس کا سر چکرا گیا اور ماتھے سے خون کی ایک باریک دھار بہنے لگی۔ یہ صرف ایک تھپڑ نہیں تھا، یہ اس 9 سالہ رفاقت کا جنازہ تھا جو زوار نے اپنے ہاتھوں سے نکالا تھا۔ عفت نے درد سے زیادہ اس توہین کو محسوس کیا جو بھری حویلی میں اس کے ساتھ ہوئی تھی۔ عفت اپنے کمرے میں پڑی رو رہی تھی، مگر کسی نے اس کے زخم پر پٹی رکھنا تو دور، اس سے پانی کا بھی نہیں پوچھا۔ وہ رات بھر بخار میں تپتی رہی۔ اگلے دن اسے دوبارہ کچن میں جانا پڑا کیونکہ رائما بیمار تھی اور بی بی جان کو گرم روٹیاں چاہیے تھیں۔ کام کے دوران عفت کی طبیعت ناساز تھی، اس کا سر چکرا رہا تھا۔ روٹی پکاتے ہوئے اچانک اس کا توازن بگڑا اور اس کا ہاتھ دہکتے ہوئے توے پر جا پڑا۔ اس کی چیخ نکل گئی، اس کی ہتھیلی کی کھال جھلس کر توے سے چپک گئی۔ وہ تڑپ اٹھی مگر حویلی کے کسی کونے سے کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ زوار رائما کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا اور بی بی جان تسبیح پڑھنے میں مصروف تھیں۔ عفت نے خود ہی نل کے نیچے ہاتھ رکھا اور کچی لسی لگا کر اپنے زخم کو سہلانے لگی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس گھر میں اب وہ ایک زندہ انسان نہیں بلکہ محض ایک مشین بن چکی ہے جس کا کام صرف خدمت کرنا ہے۔ کچھ دن گزرے تو رائما نے ایک نیا ڈرامہ شروع کیا۔ بی بی جان، جب تک عفت آپا اس گھر میں ہے میں سکون سے سانس نہیں لے سکتی۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ میرے ہونے والے بچے پر کوئی جادو ٹونا نہ کر دیں۔ آپ نے دیکھا نہیں وہ کیسے ہر وقت کونے میں بیٹھ کر کچھ پڑھتی رہتی ہیں۔ بی بی جان جو پہلے ہی عفت سے بیزار تھیں، زوار کے پاس پہنچی۔ بیٹا، اب پانی سر سے گزر چکا ہے، رائما کی طبیعت خراب رہتی ہے اور اس کی وجہ عفت کی موجودگی ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ اسے کچھ عرصے کے لیے اس کے مائکے بھیج دو یا پھر کہیں اور اس کا انتظام کرو۔ اس گھر میں اب 2 عورتیں نہیں رہ سکتیں۔ زوار نے کچھ دیر سوچا اور پھر سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے اماں، میں کل اسے شہر والے فلیٹ میں چھوڑ آؤں گا، وہاں وہ اکیلی رہے گی تو اسے بھی سکون ملے گا اور یہاں رائما بھی خوش رہے گی۔ زوار کو یہ احساس نہیں تھا کہ عفت کا اب کوئی مائکہ نہیں تھا۔ اس کے ماں باپ برسوں پہلے وفات پا چکے تھے اور بھائی بھابھی اپنی زندگیوں میں مگن تھے۔ اسے شہر کے ایک انجان فلیٹ میں تنہا چھوڑنا اسے جیتے جی مارنے کے مترادف تھا۔ اگلی صبح زوار عفت کے کمرے میں آیا۔ عفت اپنا جلا ہوا ہاتھ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپنا سامان باندھ لو عفت، میں تمہیں شہر والے فلیٹ پر چھوڑنے جا رہا ہوں، یہاں تمہارا رہنا اب ٹھیک نہیں ہے۔ عفت نے زوار کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے بلکہ ایک گہری خاموشی تھی۔ زوار، کیا آپ واقعی مجھے اس گھر سے نکال رہے ہیں جس کی میں نے اپنے لہو سے حفاظت کی؟ میں تمہیں نکال نہیں رہا، بس کچھ وقت کے لیے دور بھیج رہا ہوں، زوار نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ عفت نے خاموشی سے اپنی پرانی اٹیچی نکالی، اس میں سے اس نے اپنی شادی کا وہ دوپٹہ نکالا جو اب پرانا ہو چکا تھا، مگر اس کی خوشبو ابھی تک عفت کی سانسوں میں بسی تھی۔ اس نے حویلی کے ہر ستون، ہر کھڑکی اور ہر پودے کو الوداع نظروں سے دیکھا۔
جب وہ گاڑی میں بیٹھ رہی تھی تو رائما بالکونی میں کھڑی مسکرا رہی تھی، جیسے اس نے کوئی بہت بڑی جنگ جیت لی ہو۔ شہر کا وہ فلیٹ ایک چھوٹی سی کوٹری جیسا تھا جہاں عفت کو آرام کے نام پر قید کر دیا گیا تھا۔ سوار اسے وہاں چھوڑ کر ایک لمحہ بھی نہیں رکا۔ جاتے ہوئے اس نے عفت کے ہاتھ میں کچھ پیسے تھمائے اور کہا، اپنا خیال رکھنا، میں ہر ماہ خرچہ بھجوا دیا کروں گا۔ عفت نے ان پیسوں کو نہیں، سوار کے پیچھے مڑ کر نہ دیکھنے والے انداز کو دیکھا۔ اس دن اسے یقین ہو گیا کہ رشتے خون سے نہیں، ضرورت سے بنتے ہیں۔ پہلے دن عفت نے اس فلیٹ کے فرش پر بیٹھ کر گزاری۔ وہ گھر جہاں نوکروں کی فوج تھی، اب وہاں اسے خود جھاڑو دینا پڑتا، خود ہی ایک وقت کا کھانا بنانا پڑتا۔ مگر اسے کام کی تکلیف نہیں تھی، اسے اس خاموشی سے ڈر لگتا تھا جو اس کے گرد گھیرا ڈالے تھی۔ وہ اکثر کھڑکی کے پاس بیٹھ کر سڑک پر گزرتی گاڑیوں کو دیکھتی اور سوچتی کہ کیا کبھی زوار اسے لینے آئے گا؟ کیا اس کی محبت اتنی کمزور تھی کہ رائما کے ایک جھوٹ نے اسے خاک میں ملا دیا؟ انہی دنوں عفت کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ اس کا جلا ہوا ہاتھ اب بھی درد کرتا تھا اور اسے اکثر چکر آتے تھے، مگر اس کے پاس کوئی نہیں تھا جو اسے پانی کا گلاس بھی پکڑا دیتا۔ ایک دن وہ سودا لینے باہر نکلی تو پاس ہی ایک چھوٹا سا یتیم خانہ اور مدرسہ دیکھا۔ وہاں سے بچوں کی کہکوں اور پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ عفت کے قدم خود بخود اس طرف اٹھ گئے۔ یتیم خانے کی منتظمہ ایک ضعیف خاتون تھیں جنہیں ایک استانے کی ضرورت تھی۔ عفت نے بغیر کسی تنخواہ کی لالچ کے وہاں پڑھانے کی حامی بھر لی۔ جب وہ پہلے دن کلاس میں گئی تو ایک چھوٹی سی بچی جس کی آنکھوں میں اداسی تھی اس کے پاس آئی اور اس کا پلو پکڑ کر بولی، باجی کیا آپ میری ماں بنیں گی؟ میری ماں ستاروں میں چلی گئی ہے۔ عفت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے اس بچی کو سینے سے لگا لیا۔ اس دن عفت کو سمجھ آیا کہ اللہ نے اسے اولاد کیوں نہیں دی تھی، شاید اسی لیے کہ وہ ان سینکڑوں بچوں کی ماں بن سکے جن کا کوئی نہیں تھا۔ اس نے اپنی زندگی ان بچوں کے نام کر دی۔ وہ انہیں پڑھاتی، ان کے کپڑے سیتی اور اپنی قلیل رقم سے ان کے لیے مٹھائیاں لاتی۔ اس کی ویران زندگی میں اب تھوڑی سی ہریالی آنے لگی تھی۔ دوسری طرف حویلی میں نقشہ بدل چکا تھا۔ عفت کے جاتے ہی رحمہ نے اپنا اصلی رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ اب اسے بیماری کے بہانے بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے بی بی جان پر حکم چلانا شروع کر دیا۔ دیکھیں بی بی جان، میں اس پرانے طرز کے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ زوار سے کہیں کہ مجھے نیا فرنیچر دلائیں اور یہ پرانے نوکروں کو نکالیں، یہ سب چور ہیں۔ بی بی جان جو عفت کو نکال کر خوش تھیں، اب خود اپنی ہی بہو کے ہاتھوں ذلیل ہونے لگی تھیں۔ ایک دن رائما نے بی بی جان کی پسند کا چینی کا گلدان توڑ دیا اور جب بی بی جان نے ٹوکا تو رائما نے پلٹ کر جواب دیا، بوڑھی ہو گئی ہیں، اب کونے میں بیٹھ کر تسبیح پڑھا کریں، گھر کے معاملات میں دخل نہ دیا کریں۔ بی بی جان کو عفت کی وہ دبی زبان اور جھکی ہوئی نظریں یاد آنے لگیں جو ان کی ہر جلی کٹی باتوں پر صرف جی بی بی جان کہتی تھیں۔ زوار بھی اب خوش نہیں تھا۔ رائما کی زبان درازی اور اس کی بے جا فرمائشوں نے اسے تھکا دیا تھا۔ اسے یاد آتا کہ عفت کیسے اس کے جوتے پالش کر کے رکھتی تھی، کیسے اس کے سر کے درد میں گھنٹوں مالش کرتی تھی اور کیسے اس کے غصے کو پی جاتی تھی۔ رائما کے ہاں ابھی تک اولاد کی کوئی خبر نہیں تھی، بلکہ وہ تو ابھی فگر خراب ہونے کے ڈر سے ماں بننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ ایک رات زوار نے بی بی جان کو صحن میں اکیلے روتے دیکھا۔ کیا ہوا اماں؟ زوار نے پوچھا۔ کچھ نہیں بیٹا، بس اپنی بوئی ہوئی فصل کاٹ رہی ہوں۔ ہم نے ہیرا پھینک کر پتھر چن لیا۔ عفت بانجھ ضرور تھی مگر اس کا دل سونے کا تھا۔ رائما تو جیتے جی ہمیں مار دے گی۔ زوار کا دل تڑپ اٹھا مگر اس کی انا اسے عفت کے پاس جانے سے روک رہی تھی۔ وہ کیسے تسلیم کرتا کہ اس نے ایک بے گناہ عورت کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ کچھ ماہ بعد رائما کے ایک قریبی رشتہ دار نے زوار کو بتایا کہ رائما کی شادی پہلے بھی کہیں طے ہوئی تھی مگر اس کی میڈیکل رپورٹس کی وجہ سے وہ رشتہ ٹوٹ گیا تھا کیونکہ ڈاکٹروں کے مطابق رائما کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ یہ سن کر زوار کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے چھپ کر رائما کی رپورٹس چیک کیں تو پتہ چلا کہ رائما سب جانتی تھی اور اس نے صرف جائیداد کے لیے زوار سے شادی کی تھی۔
زوار کو اپنی حماقت پر رونا آیا۔ اس نے جس عورت عفت کو بانجھ کہہ کر نکالا تھا اس کا تو کبھی ٹیسٹ ہی نہیں کروایا گیا تھا، بلکہ معاشرے کے کہنے پر اسے قصوروار ٹھہرایا گیا تھا، اور اب وہ ایک ایسی عورت کے ساتھ تھا جو حقیقت میں اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ حویلی میں سچائی کا سورج طلوع ہوا تو اپنے ساتھ وہ تپش لایا جس نے زوار کے غرور کو پگھلا کر رکھ دیا۔ رائما کا مکر جب عیاں ہوا تو اس نے شرمندگی کے بجائے ڈٹائی کا راستہ اختیار کیا۔ ایک ہنگامہ خیز رات جب زوار نے اس سے اس کی میڈیکل رپورٹس کے بارے میں پوچھا تو رائما نے حویلی کے در و دیوار ہلا دیے۔ ہاں، میں ماں نہیں بن سکتی تو کیا ہوا؟ رائما نے زوار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم نے بھی تو عفت کو صرف وارث کے لیے چاہا تھا نا؟ تمہاری محبت بھی تو سوداگری تھی۔ میں نے تمہاری جائیداد دیکھی، تم نے میرا وجود دیکھا، اب اس رشتے میں رکھا کیا ہے؟ اسی رات رائما حویلی کے تمام قیمتی زیورات اور نقدی لے کر اپنے آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی۔ زوار کے پاس اپنا وارث تھا نہ بیوی، اور نہ ہی وہ وقار جو کبھی اس کی پہچان تھا۔ بی بی جان بستر علالت پر پڑ گئیں۔ ان کی زبان پر صرف ایک ہی نام تھا، عفت، میری عفت کو لاؤ۔ زوار دیوانہ وار شہر کے اس فلیٹ پر پہنچا جہاں اس نے عفت کو ایک بیکار سامان کی طرح چھوڑ دیا تھا۔ جب اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو پڑوس سے ایک بوڑھا آدمی باہر نکلا۔ بیٹا، جو بی بی رہتی تھی وہ تو بہت بیمار تھیں، ایک ہفتہ پہلے انہیں ایدھی سینٹر والے ہسپتال لے گئے ہیں، وہ تو بالکل تنہا تھیں، کوئی ان کا پرسان حال نہ تھا۔ زوار کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ وہی زوار تھا جو عفت کی ایک چھینک پر پورے شہر کے ڈاکٹر بلا لیتا تھا، اور آج اس کی عفت ایک خیراتی ہسپتال میں پڑی تھی۔ اس نے گاڑی ہسپتال کی طرف دوڑائی، راستے بھر اسے عفت کے وہ جملے یاد آتے رہے، زوار، کیا 8 سال کی محبت ایک وارث کے نام پر قربان کر دو گے؟ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے عفت کے وہ آنسو جو اس نے کبھی نہیں پہنچے تھے اب اس کا راستہ روک رہے ہیں۔ ہسپتال کا وارڈ نمبر 4 جہاں سفید پردوں کے پیچھے زندگی اور موت کی جنگ جاری تھی۔ زوار جب عفت کے بیڈ کے قریب پہنچا تو اسے یقین نہیں آیا کہ یہ وہی عفت ہے۔ اس کا وہ چمکتا ہوا چہرہ اب زرد پڑ چکا تھا، آنکھیں گڑھوں میں دھس گئی تھیں، اور وہ ہاتھ جس پر زوار نے تھپڑ مارا تھا اب بھی ایک پٹی میں لپٹا ہوا تھا۔ عفت کی آنکھیں چھت کی طرف جمی ہوئی تھیں، وہ آہستہ آہستہ کچھ پڑھ رہی تھی۔ زوار نے کپکپاتے ہاتھوں سے عفت کا ہاتھ تھاما۔ عفت، زوار کی آواز اس کے حلق میں پھنس گئی۔ عفت نے دھیرے سے اپنی گردن موڑی۔ زوار کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نہ غصہ آیا نہ دکھ، بلکہ ایک ایسی بیگانگی تھی جس نے زوار کو جیتے جی مار دیا۔ تم آ گئے زوار؟ عفت کی آواز اتنی مدھم تھی کہ زوار کو اس کے لبوں کے قریب جھکنا پڑا۔ میں نے اللہ سے کہا تھا کہ مجھے تب تک نہ بلانا جب تک میں زوار کو معاف نہ کر دوں۔ عفت، مجھے معاف کر دو، میں اندھا ہو گیا تھا، میں نے ہیرا کھو کر پتھر چن لیا، میں تمہیں واپس لینے آیا ہوں، حویلی تمہارا انتظار کر رہی ہے، اماں تمہارے لیے رو رہی ہیں۔ زوار دھاڑے مار کر رونے لگا۔ عفت کے لبوں پر ایک دردناک مسکراہٹ آئی۔ زوار، حویلی تو اینٹ پتھر کا ڈھیر ہے، گھر تو دلوں سے بنتا ہے۔ میرا دل تو اسی دن ٹوٹ گیا تھا جب تم نے رائما کا صحرا اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا زوار۔ عفت نے زوار کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا تھمایا۔ وہ یتیم خانے کے بچے، وہ میرا انتظار کریں گے، میری یہ چھوٹی سی انگوٹھی بیچ کر ان کے لیے جوتے خرید لینا، وہ ننگے پاؤں بہت روتے ہیں۔ عفت کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں۔ زوار نے ڈاکٹروں کو پکارا، شور مچایا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ عفت کی روح اس قید خانے سے آزاد ہو رہی تھی جہاں اسے بانجھ ہونے کی سزا دی گئی تھی۔ اس نے آخری بار زوار کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں سے ایک آخری آنسو ٹپکا جو زوار کے ہاتھ پر گرا۔ یہ وہ مہر تھی جو زوار کو عمر بھر کے پچھتاوے کی سزا سناتی رہے گی۔ عفت کو اسی حویلی کے صحن میں دفن کیا گیا جہاں کبھی وہ دلہن بن کر آئی تھی۔ زوار اب حویلی کا مالک نہیں بلکہ اس کی قبر کا مجاور بن چکا تھا۔ رائما کبھی واپس نہیں آئی اور بی بی جان کا دماغی توازن بگڑ گیا۔ وہ اب بھی ہر آنے والی عورت کو عفت سمجھ کر اس کے پاؤں پکڑ لیتی تھی۔ زوار نے اپنی تمام جائیداد اس یتیم خانے کے نام کر دی
جہاں عفت نے آخری ایام گزارے تھے۔ وہ اکثر شام کو عفت کی قبر پر بیٹھتا اور وہ سسکیوں کے درمیان کہتا، عفت تم بانجھ نہیں تھی، بانجھ تو میری سوچ تھی، بانجھ تو یہ معاشرہ ہے جو عورت کو صرف ایک مشین سمجھتا ہے۔ آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے 8 سال پہلے چمکتے تھے، مگر آج ان ستاروں کو گننے والی عفت منو مٹی تلے جا سوئی تھی اور زوار اکیلا اس ادھوری داستان کا بوجھ ڈھو رہا تھا۔ عفت کی تدفین کو کئی سال بیت گئے تھے، مگر حویلی کی فضاؤں میں آج بھی اس کی خاموش سسکیوں کا پہرا تھا۔ ملتان کی وہ حویلی جو کبھی غرور اور وجاہت کی علامت تھی، اب ایک تکیہ بن چکی تھی، جہاں سے گزرنے والے مسافر بھی اپنا سر جھکا کر گزرتے تھے۔ زوار خان، جس کا رعب پورے علاقے میں تھا، اب ایک ایسا بوڑھا شخص بن چکا تھا جس کی کمر پچھتاوے کے بوجھ سے جھک گئی تھی۔ زوار نے حویلی کے اس حصے کو جہاں کبھی رائما کے کہکے گونجتے تھے، ایک عظیم الشان یتیم خانے میں بدل دیا تھا۔ اس کا نام عفت منزل رکھا گیا۔ اب وہاں 100 سے زائد وہ بچے رہتے تھے جن کا کوئی نہیں تھا۔ زوار اپنی تمام تر دولت ان بچوں پر خرچ کر رہا تھا۔ وہ خود ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتا تھا اور سارا دن ان بچوں کے ساتھ گزارتا۔ ایک دن ایک چھوٹا سا بچہ جس کا نام امان تھا، وہی نام جو عفت نے کبھی اپنے ہونے والے بیٹے کے لیے سوچا تھا، زوار کے پاس آیا۔ دادا جان، آپ ہر شام اس قبر کے پاس بیٹھ کر کیوں روتے ہیں؟ اس نے معصومیت سے عفت کی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ زوار نے امان کو گود میں بٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اسے وہاں عفت کی وہی پاکیزہ جھلک نظر آئی۔ بیٹا، یہاں وہ ستارہ دفن ہے جو میری زندگی کو روشن کر سکتا تھا، مگر میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ یہ قبر نہیں ہے، یہ میرا وہ گناہ ہے جس کی معافی مجھے مرتے دم تک نہیں ملے گی۔ بی بی جان کی حالت سب سے زیادہ عبرتناک تھی۔ وہ اپنے آخری ایام میں بالکل مفلوج ہو گئی تھیں۔ وہ بول نہیں سکتی تھیں، صرف ان کی آنکھیں حرکت کرتی تھیں۔ وہ سارا دن دیوار پر لگی عفت کی تصویر کو دیکھتی رہتیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو بہتے رہتے۔ شاید وہ عفت سے یہ کہنا چاہتی تھیں کہ بیٹی، مجھے معاف کر دینا، میں نے ایک وارث کے چکر میں اس نور کو کھو دیا جو میرے گھر کی اصل برکت تھی۔ جب بی بی جان کا انتقال ہوا تو ان کے ہاتھ عفت کی تصویر کی طرف اٹھے ہوئے تھے۔ زوار نے محسوس کیا کہ قدرت کا انصاف کتنا خاموش مگر کتنا خوفناک ہوتا ہے۔ ایک سرد سرد شام حویلی کے دروازے پر ایک بدحال عورت آ کر گری۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، چہرہ زخموں سے چور تھا اور وہ بھیک مانگ رہی تھی۔ زوار جب باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ وہ رائما تھی۔ وہ شخص جس کے لیے اس نے عفت کو چھوڑا تھا، وہ اسے تمام جائیداد سے محروم کر کے کسی دوسرے کے ساتھ بھاگ گیا اور اسے سڑکوں پر ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ رائما نے زوار کو پہچان لیا اور اس کے پاؤں میں گر گئی۔ زوار، مجھے معاف کر دو، مجھے میرے کیے کی سزا مل گئی۔ میں نے تمہیں دھوکہ دیا، میں نے ایک معصوم عورت کی زندگی برباد کی، آج میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ زوار نے خاموشی سے اپنا پاؤں پیچھے کھینچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں رائما کے لیے اپنا غصہ تھا، نہ نفرت، صرف ایک گہرا دکھ تھا۔ رائما، تمہیں معاف کرنے والا تو مٹی تلے جا چکا ہے۔ میں تمہیں اس گھر میں پناہ تو دے سکتا ہوں، مگر وہ مقام نہیں دے سکتا جو کبھی تمہارا ہو سکتا تھا۔ تم یہاں رہو، ان یتیم بچوں کے کپڑے دھو اور ان کی خدمت کرو، شاید تمہارا گناہ کچھ کم ہو جائے۔ رائما اسی حویلی میں ایک خادمہ بن کر رہنے لگی جہاں وہ کبھی ملکہ بن کر آئی تھی۔ یہ قدرت کا سب سے بڑا انتقام تھا۔ زوار اب بہت بوڑھا ہو گیا تھا۔ ایک شام جب وہ عفت کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر اٹھا تو اسے محسوس ہوا جیسے عفت اس کے سامنے کھڑی ہے۔ وہ بالکل ویسی ہی لگ رہی تھی جیسے ان کی شادی کے پہلے دن تھی۔ زوار، اب بہت ہو گیا، اب تم میرے پاس آ جاؤ۔ اسے لگا جیسے ہواؤں نے عفت کی آواز میں سرگوشی کی ہو۔ اسی رات زوار کا انتقال ہو گیا۔ اسے عفت کے پہلو میں ہی دفن کیا گیا۔ ان کی وصیت کے مطابق حویلی کی تمام جائیداد اب ان یتیم بچوں کی تھی، جن کی ماں عفت اور باپ زوار اپنے پچھتاوے کی صورت میں بن چکا تھا۔ ملتان کی اس حویلی کی دیواروں پر آج بھی یہ لکھا محسوس ہوتا ہے کہ اولاد اللہ کی عطا ہے،
مگر محبت اور عزت انسان کا ظرف ہے۔ جو لوگ وارث کی تلاش میں اپنی سچی محبت کو ٹھکرا دیتے ہیں انہیں وارث تو شاید مل جائیں مگر سکون کبھی نہیں ملتا۔ عفت کی وہ ادھوری دعا ان سینکڑوں یتیم بچوں کی صورت میں قبول ہوئی جو آج بھی اس کی قبر پر آ کر اسے ماں کہتے ہیں۔ عفت پانچ نہیں تھی، اس کی ممتا تو اتنی وسیع تھی کہ ایک پورا یتیم خانہ اس کے آنچل میں سما گیا۔